السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں امجد اسٹوڈیو، اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ 3 سفر 1440 ہجری بمطابق 12 اکتوبر 2018 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اسرائیلی پولیس کی سیکیورٹی میں 54 یہودی قبلہ اول میں داخل۔ یہودی شرپسندوں کی طرف سے مسلمانوں کے قبلہ اول پر دھاووں اور مقدس مقام کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 54 یہودی شرپسندوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر مسلمانوں کے تاریخی مقدس مقام کی بے حرمتی کے اشتعال انگیز اقدام کا ارتکاب کیا۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق گزشتہ روز قبلہ اول پر دھاوا بولنے والے یہودیوں میں متعدد یہودی طلباء شامل تھے۔ اس موقع پر اسرائیلی فوج اور پولیس نے آبادکاروں کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کر رکھی تھی۔ اودا سدیر میں تاریخی گسر دریافت۔ ماہر آثار قدیمہ نے المجمع کمشنری میں غیلان کے مقام پر ابتدائی اسلامی دور کے آثار دریافت کر لیے۔ یہاں ملنے والے مٹی کے برتنوں سے المجمع میں گھنی آبادی کا پتہ چلتا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ، سیاحت اور الشراق العربی کالجوں کے ماہرین تاریخی کھدائیاں کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وادی سدیر پہ سایہ فگن منفرد محل وقوع پر گسر الغیلان یعنی گیلان کا محل 18,000 مربع میٹر پر بنایا گیا تھا۔ یہ سطح سمندر سے 684 میٹر کی بلندی پر ہے۔ گسر الغیلان کے ماتحت متعدد عمارتیں عقب میں بنائی گئی تھیں۔ مختلف شکل کے پتھر استعمال کیے گئے تھے۔ یہاں ہونے والی کھدائیوں سے لاکارت الزبیر، مسافر خانہ، الگرنائی اور جماز بھی دریافت ہوئے ہیں۔ بیشتر مقامات کی تعمیر میں پتھر اور مٹی استعمال کی گئی۔ گسر غیلان کی فصیلوں اور بنیادوں کے ملبے سے یہی تاثر ملتا ہے۔ غیلان کا شمار المجمع کمشنری کے ماتحت اودا السدیر کے اہم تاریخی مقامات میں ہوتا ہے۔ گسر اودا سدیر تحصیل سے 600 میٹر جنوب میں واقع ہے۔ مکہ مکرمہ الشرائع روڈ پر 83 بجلی کے ٹاورز نصب۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے الشرائع مکہ مکرمہ روڈ پر روشنی کا انتظام کرنے کے لیے بجلی کے موجودہ کھمبے ہٹا کر اعلیٰ درجے کے کھمبے نصب کرانا شروع کر دیے۔ 2 ماہ کے دوران 83 بجلی ٹاور نصب ہوں گے۔ 10 نصب کر دیے گئے۔ ہر بجلی ٹاور 30 میٹر اونچا ہے۔ ہر ایک میں 6 بلب ہیں۔ ہر بلب 1000 وولٹ کا ہے۔ مکانات کی ملکیت کب منتقل ہوگی؟ جدہ وزارت آبادکاری کے ماتحت کرایہ اور سودے کی رہنما کمیٹی نے واضح کیا کہ تعمیراتی کام مکمل ہونے پر 30 روز کے اندر مکان کی نقل ملکیت ضروری ہے۔ خریدار کو قسطیں مقرر وقت پر ادا کرنی ہوں گی۔ آخری قسط کی تاریخ متعین کرنا بھی ضروری ہے۔ خریدار مکان کی تعمیر کے وقت تعمیراتی کام دیکھنے کا مجاز ہوگا۔ نجران پر ایک اور میزائل حملہ ناکام۔ عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے واضح کیا کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے صعدہ کے علاقے سے نجران پر میزائل حملہ کیا تھا۔ سعودی افواج نے نجران پہنچنے سے پہلے ہی حوثیوں کے میزائل کو فضا میں تباہ کر دیا۔ اب تک حوثی باغیوں سعودی عرب پر 204 میزائل حملے کر چکے ہیں، جن سے 112 سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ طائف میں ڈینگی کے 5 نئے مریض دریافت۔ ڈینگی کی نگران کمیٹی نے واضح کیا کہ ڈینگی کے 5 نئے مریض ریکارڈ پر آئے ہیں۔ ان میں 2 سعودی خواتین اور 3 غیر ملکی شامل ہیں۔ غیر ملکیوں میں ایک خاتون بھی ہے۔ 5 میں سے 4 کی بابت یہ بات طے ہو چکی ہے کہ انہیں ڈینگی کا عارضہ اندرون ملک ہی لاحق ہوا، جبکہ 5ویں مریض کی بابت یہ طے ہو گیا کہ وہ غیر ملکی خاتون ہے اور وہ باہر ہی سے اپنے ہمراہ یہ مرض لائی تھی۔ طائف محکمہ صحت نے ڈینگی بخار سے نمٹنے کے لیے
ایمرجنسی سینٹر قائم کر رکھا ہے۔ قرضے لینے والے ضامن پر پابندیاں۔ سماجی بینک نے واضح کیا کہ برسر ملازمت سرکاری کارکن قرضہ لینے والے 2 افراد کی ضمانت لے سکتا ہے۔ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ ضامن نے بینک سے قرضہ نہ لے رکھا ہو۔ بینک کا کہنا ہے کہ بیوہ، مطلقہ یا معلق خاتون کے نام پر اہل خانہ قرضہ جاری کرا سکتے ہیں۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ خاتون اپنی اولاد کی پرورش کر رہی ہو۔ ریاض میں زیر زمین قدیم محلے دریافت۔ محکمہ سیاحت و قومی آثار کے ماتحت ماہرین نے ریاض میں زیر زمین قدیم محلوں کی موجودگی کا پتہ لگا لیا۔ مکہ اخبار کے مطابق ماہرین آثار کا کہنا ہے کہ صحرا میں قدیم محلے چھپے ہوئے ہیں۔ تاریخی کھدائیوں سے یہ بات ریکارڈ پر آئی ہے۔ سعودی عرب کے حق میں غلطی ہوئی، کینیڈین سفیر۔ اوٹاوا، کینیڈا۔ سعودی عرب میں کینیڈا کے سابق سفیر ڈینس ہورک نے اعتراف کیا کہ ان کے ملک نے سفارتی جھگڑے کی آگ بھڑکانے میں سعودی عرب کے ساتھ نازیبا سلوک کیا۔ یہ کینیڈا کے پہلے بڑے عہدیدار ہیں جنہوں نے سعودی عرب اور کینیڈا کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف کا ذمہ دار اپنے ملک کو ٹھہرایا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے اندرونی امور میں مداخلت پر کینیڈا کے ساتھ تجارتی تعلقات معطل اور ڈینس ہورک یعنی کینیڈین سفیر کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر سعودی عرب چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا۔ سعودی عرب نے کینیڈا میں زیر تعلیم طلباء کو وطن واپس آنے کی ہدایت کر دی تھی۔ سابق سفیر کا کہنا ہے کہ انہیں ٹویٹ کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے شائع کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب نے اسے داخلی امور میں مداخلت قرار دے دیا۔ آتش بازی میں مملکت شامل، نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں۔ سعودی عرب کا نام بیک وقت متعدد علاقوں میں زبردست آتش بازی کرنے پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا۔ سعودی عرب کے قومی دن یعنی یوم الوطنی کے موقع پر بیک وقت 9,62,168 آتش بازی استعمال کر کے فلپائن کا سابقہ ریکارڈ توڑ دیا گیا، جس میں 8,10,000 آتش بازی کا ریکارڈ قائم کر رکھا تھا۔ سعودی عرب کے متعدد شہروں میں 58 مقامات پر آتش بازی کے منظر 80 لاکھ افراد نے دیکھے اور پسند کیے۔ سعودی ایئر لائن نے کینیڈین شہری کو سفر سے روک دیا۔ سعودی عربین ایئر لائنز السعودیہ نے نازیبا لباس کی وجہ سے کینیڈا کے ایک تاجر اور مصنف کو جکارتا سے استنبول جانے والی پرواز پر سوار ہونے سے منع کر دیا تھا۔ جارڈن بشپ نے امریکی جریدہ فوربس کو اپنے کالم میں یہ واقعہ تحریر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سعودی ایئر لائن کے عملے کو اپنی مجبوری بتائی کہ اس کے سارے کپڑے لگیج میں ہیں، تاہم اس کی سنی انسنی کر دی گئی، اسے مجبوراً انڈونیشی لباس خرید کر زیب تن کرنا پڑا اور اس کے بعد ہی ان کو فلائٹ میں سوار ہونے کی اجازت دی گئی۔ سعودی طالب علم کے قاتل کی نشاندہی۔ سی سی کیمروں نے میامی میں زیر تعلیم 23 سالہ نوجوان سعودی یاسر ابو الفرج کے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ میامی پولیس نے سوشل میڈیا کے ذریعے قاتل کو پولیس کے حوالے کرنے کی ہدایت کر دی۔ پولیس اس گرفتاری پر معاون اطلاع دینے پر $3,000 کے انعام کا اعلان کیے ہوئے ہے۔ شاہ عبداللہ کے قتل کی سازش جلد عدالت میں پیش کرنے کا اعلان۔ ایوان شاہی کے مشیر سعود القحطانی نے کہا کہ قطری میڈیا نے شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے قتل کی سازش سے متعلق ان کے بیان میں تحریف کی کوشش کی۔ امید ہے سازش کے حوالے سے حقائق جلد ہی عدالت میں پیش ہوں گے۔ سعودی مشیر نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ عزمی کا گروپ میری اس گفتگو کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں نے شاہ عبداللہ کے قتل کی سازش کے حوالے سے قطر کی 2 حمد نامی شخصیت، سابق امیر قطر حمد بن خلیفہ اور سابق وزیر اعظم حمد بن جاسم کی محمد المسعری اور سعد الفقی کے ساتھ سلسلہ جنبانی کے بارے میں بات کی تھی۔ القحطانی کے مطابق حقائق بالکل واضح اور ٹھوس ہیں، ان کی اس بھیانک کوشش کو جھٹلایا نہیں جا سکتا جس کو شاہ عبداللہ نے اس وقت بڑے دل کے ساتھ معاف کر دیا تھا۔ سابق امیر قطر حمد بن خلیفہ اور ان کے سابق وزیر اعظم حمد بن جاسم کی لیبیا کے سابق سربراہ معمر قذافی کے ساتھ
बात चीत की 2 रिकॉर्डिंग्स इफ्शा होकर मंजर आम पर आई थी। 2014 में सामने आने वाली ये रिकॉर्डिंग्स 2003 में होने वाली गुफ्तगू पर मुश्तमिल थी। इनमें कतर की दोनों मज़कूरा शख्सियात ने सऊदी अरब और वहाँ के हुक्मरान खानदान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। रेंट ए कार एजेंसियों पर छापे, सऊदीजेशन की 762 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड। वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में रेंट ए कार की एजेंसियों पर 23,398 छापे मारे। यकम रजब 1439 हिजरी से रेंट ए कार एजेंसियों की 100% सऊदीजेशन पर अमल दरामद शुरू हुआ था। तभी से छापों का सिलसिला जारी है। वजारत के तर्जमान खालिद अवाल खेल ने बताया कि छापा मुहिम के दौरान ये बात रिकॉर्ड पर आई कि 974 एजेंसियां सऊदीजेशन की पाबंदी नहीं कर रही, जबकि 21,702 एजेंसियां पाबंद हैं। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि छापा मुहिम के दौरान 762 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड पर आई। अवाल खेल ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि वो रेंट ए कार एजेंसियों के हवाले से शिकायत या इस्तफसार के लिए 19911 पर राब्ता कर सकते हैं। दूसरी जानब फरोग अफरादी कुव्वत फंड हदफ ने रेंट ए कार एजेंसियों में रोजगार के उम्मीदवारों के हवाले से यानती प्रोग्राम जारी किए हैं। फंड रेंट ए कार एजेंसियों में मुलाजमत पाने वाले सऊदियों की मदद करेगा। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और कमेंट जरूर किया कीजिए, बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी और किस वजह से अच्छी नहीं लगी। कमेंट करके ये भी बताइए कि आपने ये वीडियो कौन से मुल्क और कौन से शहर से देखी। अगर आप रोजाना सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ नजर आने वाला घंटी का बटन लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।